ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ، صراط مستقیم کی طرف آ جاؤ، اپنی سستیوں، غفلت، کوتاہی ان کو چھوڑ دو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ روزہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ دوسری حدیث، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز روزہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزے رکھنا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اگر اس کا روزے کا مقصد پورا نہ ہوا تو جو 5 اسلام کی بنیادیں ہیں ان میں سے ایک ستون گر گیا۔ جس طرح نماز چھوڑنے سے، زکوٰۃ نہ دینے سے، اور توحید و رسالت کا اقرار نہ کرنے سے، پیسے ہونے کے باوجود حج پر نہ جانے کے، اسلام کے ستون گر جاتے ہیں، اسی طرح روزہ چھوڑنے سے بھی اسلام کا ستون گر گیا۔ بنیادیں کمزور ہو گئیں، جس عمارت کی بنیاد کمزور ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے ماہ مقدس کا قیام ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، روزہ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے، نیکی پر اس کی تربیت کرتا ہے اور گناہوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو سمجھے کہ روزے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے یہی مقصد روزے کا واضح کیا ہے کہ تم روزہ رکھو گے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے، انہوں نے روزے رکھے، اپنے لیے اس بات کو مشکل نہیں سمجھنا کہ روزہ چھوڑ دو، بغیر شرعی عذر کے روزے کی قدر ہی نہ کرو۔ اگر یہ چیز آ گئی لعلکم تتقون، تو تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ روزہ اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تیسری حدیث کہ جس نے اس مہینے میں آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کو قیام کیا، اس کو پا لیا، اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے اپنے بندوں پر، کہ اللہ کس طرح بہانوں کے ساتھ اپنے بندے کو بخشنا چاہتے ہیں، اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن ان نعمتوں کو حاصل کر کے، اللہ کی اس رحمت اور فضل کو حاصل کر کے بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کے سامنے سرخرو نہ ہو سکے، تو پھر ایک انسان کے لیے یہ بدبختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان انعامات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی مہینے کے حوالے سے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صلاۃ التراویح، کہ تراویح کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے۔ یہ تراویح جو لفظ ہے، اصل میں جو شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ بولا ہے وہ ہے قیام اللیل، رات کی نماز، اور اسی کو نماز تراویح کہتے ہیں، اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل، نماز تراویح یہ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی نماز کے تین نام ہیں۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں کیسی نماز ہوتی ہے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت 11 رکعت نماز پڑھا، اور ساتھ یہ واضح فرمائی یصلی اربعا فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ 4 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے، فرمایا کہ فلا تسأل، اب اس کے بارے میں سوال نہ کرنا، ویسے بندہ کہتے ہیں کہ نہ پوچھو، حسنہن طولہن، ان کی طوالت اور ان کے حسن کا کیا معیار ہے، کہ اتنی خوبصورت اور اتنی لمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعات جو ہیں وہ ادا کیا کرتے ہیں، جلدی نہیں تھی۔ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، 2 مرتبہ یہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں۔ ثم یصلی ثلاثا، 8 رکعتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، رات کی نماز 11 رکعت ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور نماز تراویح کے بارے میں یہی مسنون ہے، یہی سنت طریقہ ہے کہ 11 رکعات پڑھی جائیں۔ اگر 11 رکعات سے زیادہ پڑھی جائیں گی تو وہ غیر مسنون ہے، اس وجہ سے کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں یا اس سے زیادہ پڑھی ہیں تو وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرار دیا جائے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے واضح ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ 11 رکعات کے بعد بے شمار ان گنت جتنے چاہے وہ نوافل ادا کرے، لیکن ان کو وہ یہ سمجھ کے نہیں پڑھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، تو یہ درست ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے سے منع نہیں کیا، نوافل بندہ جتنا مرضی پڑھے، حدیث میں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نوافل ادا کرو، تمہارے فرائض کی کمی کو پورا کریں گی، لیکن اپنی طرف سے تعداد کو مخصوص کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس عمل کو منسوب کرنا یہ درست نہیں۔ اور یہ بات کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 نماز تراویح پڑھی ہے اور پڑھائی ہے اور اس کا حکم دیا ہے، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 11 رکعات جو ہے نماز تراویح ادا کرتے۔
اور جن اماموں کو حکم دیا ان کو بھی یہی حکم دیا کہ 11 پڑھو، اور 11 پڑھنے کا آگے حکم دیا کہ لوگوں کو پڑھاؤ۔ تو یہ ہے وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں کتنی رکعات آپ نماز تراویح ادا کیا کرتے ہیں۔ اب نماز تراویح کا وقت یہ کون سا وقت ہے، کس وقت میں ادا کرنی چاہیے؟ عشاء سے لے کر صبح تک، فجر تک نماز تراویح کا وقت ہے، جس وقت جو بندہ چاہے پڑھ سکتا ہے۔ یہ وقت مخصوص نہیں ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی رات کے نصف میں یا رات کے آخری حصے میں نماز تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ وقت بتایا ہے کہ صبح فجر تک نماز تراویح کا وقت، اور نماز تراویح 2 رکعت پڑھنی چاہیے، یہ افضل ہے، اور اس کے بعد ایک وتر پڑھنا بھی مسنون ہے۔ یہ تینوں چیزیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح ہوتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کون تھی؟ ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ان سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فینا بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے فجر تک جو نماز پڑھتے تو وہ آپ کی 11 رکعت ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 رکعت ہوتی تھی۔ پھر یسلم بین کل رکعتین، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ سلام پھیر دیا کرتے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 11 رکعت تھی، اور دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے۔ اور تیسری چیز وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، اور آپ ایک وتر پڑھا کرتے۔ اب نماز تراویح کیا مسجد کے اندر خواتین بھی آ سکتی ہیں، وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو وہ حدیث کہ جس میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح صحابہ کو 3 دن پڑھائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے 1 دن پڑھائی، لوگ جمع ہوئے، پھر آپ نے دوسرے دن پڑھائی، تیسرے دن پڑھائی، اور جب تیسرے دن پڑھائی تو سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شامل ہیں نماز کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد نماز کو باجماعت نہیں پڑھایا، چھوڑ دیا۔ تو صحابہ نے خواہش کی کہ ہمیں نماز پڑھائی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے ترک کر دی ہے، چھوڑ دی ہے کہ کہیں یہ نماز تراویح اللہ تبارک و تعالی امت پر فرض نہ کر۔ اس خوف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر وہ بات جو جس کا ثبوت دین اسلام میں نہیں ملتا، اگر وہ بات کی جائے کہ یہ بات بدعت ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر یہ بدعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پورا رمضان نہیں پڑھی، باجماعت نہیں پڑھی، تو جو آج ہم ہر مسجد کے اندر نماز تراویح باجماعت پڑھی جاتی ہے، تو یہ کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو؟ تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چھوڑی ہے، چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ دوسری بے شمار احادیث اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔
اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس نے رمضان کا قیام کیا تو رمضان کا قیام کرنا یہ 3 دنوں پر اطلاق نہیں کرتا، بلکہ رمضان لفظ یہ پورے مہینے پر بولا جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ ایک حدیث قولی ہوتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول کر اپنی بات سے جس چیز کا حکم دے دیا۔ ایک حدیث فعلی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ عمل اس طرح ہے۔ تیسری قسم تقریری حدیث ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا گیا، آپ نے اس سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، تو پتہ چلا کہ وہ بھی عمل جائز ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا قیام کرتا ہے، اس حدیث کی مزید وضاحت ایک اور حدیث سے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام اللیل، کہ جو شخص رمضان کا قیام کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے مع الامام، اور امام کے ساتھ کرتا ہے، حتی ینصرف، اس وقت تک وہ پھرتا نہیں ہے جب تک امام نہیں جاتا، بلکہ اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، تو کتب لہ قیام اللیل، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ امام کے ساتھ قیام کرنا جماعت سے ہو سکتا ہے، الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، لیکن آپ نے صحابہ کو اس کا حکم دیا ہے کہ صحابہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور صحابہ پڑھتے تھے جس طرح آج پڑھی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر 1 بھی پڑھتے تھے، 3 بھی اور 5 بھی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو 8 ماہ تک ان کے مہمان ٹھہرے۔ کہتے ہیں کہ الوتر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر وتر واجب ہے۔ پتہ چلا کہ وتر کی نماز بھی ضروری ہے، وتر چھوڑنے نہیں چاہیے۔ فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جو چاہے کہ میں 5 وتر پڑھوں تو وہ 5 ادا کرے۔ ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو چاہے میں 3 پڑھوں وہ 3 ادا کرے۔ ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جو چاہے کہ میں 1 پڑھوں وہ 1 ادا کرے۔ اب پتہ چلا کہ 3، 5 اور 1 یہ وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور اس کا حکم دیا ہے کہ جو جتنے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اب اگر 3 وتر پڑھنے ہیں تو ان کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الوتر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر ادا کرتے، سبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت کے اندر یہ سورت پڑھا کرتے، وفی رکعت الثانیہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے، وفی ثالثہ، اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ ولا یسلم الا فی آخرہن، اور آخر میں آپ سلام پھیر دیا کرتے، تیسری رکعت کے بعد پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے۔ اب اگر 3 رکعت وتر پڑھنے ہیں تو اس طریقے کے ساتھ پڑھنے ہیں، ان کو مغرب کے ساتھ جو فرائض ہیں ان سے تشبیہ نہیں دینی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارقطنی کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی ذخیرہ احادیث کے اندر سب سے زیادہ حدیث ہے، 7000 سے بھی زیادہ حدیث ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے، بیان کرتے ہیں کہ لا توتروا بثلاث اوتروا بخمس ولا تشهدوا بصلاة الوقت،
کہ اگر تم نے 3 وتر پڑھنے ہیں تو ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، تو ان کو مغرب کی نماز کے ساتھ تشبیہ نہ دو کہ مغرب کی 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد ہوتا ہے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، تو اس انداز میں نہیں پڑھنی، بلکہ ایک ہی تشہد کے ساتھ 3 وتر ادا کرنا، 3 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر تشہد کرنا ہے، پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کا عمل ہے۔ اور وتر کے اندر کون سی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اہل بیت سے ہیں، اہل بیت سے محبت، دوسرے صحابہ سے محبت، اس کا معیار یہ اپنی جگہ ہے۔ جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو ہر مسلمان کہتا ہے کہ مجھے سچی محبت، دوسرے صحابہ کی بات آتی ہے ان سے سچی محبت ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی محبت کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ دوسرے صحابہ کی محبت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بھی جو بیان کرنے والے ہیں وہ اہل بیت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، کہ کہتے ہیں قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقولهن فی القنوت الوتر، کہ وتر، قنوت وتر جو ہے وہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس کی تعلیم لی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالی۔ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے گئے ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے اور وتر کی نماز کے اندر یہی الفاظ پڑھنے چاہیے، یہی دعا پڑھنی چاہیے۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ہر مسلمان کی عبادت بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، قرآن کی تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، کہ جس شخص نے رمضان میں قرآن پڑھا اور 3 دن سے کم میں پڑھا، یعنی 2 دن میں پڑھ لیا، 1 دن میں پڑھ لیا، یا 3 دن سے بھی کم میں پڑھا، لم یفقہ، تو اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ تو یہ حدیث واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ جس نے قرآن 3 دن سے کم میں پڑھا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ تو آج اگر قرآن کو 1 رات میں پڑھ دیا جائے شبینے کا نام دے کر، یا 2 دن میں پڑھ دیا جائے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منافی چیز ہے، کیونکہ آپ نے اس کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ کہا کہ جس نے 3 دن سے پہلے پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں لا عالم نبی اللہ قرأ القرآن کلہ حتی الصباح، کہتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی صبح نہیں پائی کہ صبح سے پہلے رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن پڑھا، یعنی جب میں نے صبح کی ہے تو کوئی بھی ایسی صبح مجھ پر نہیں تھی کہ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ تو یہ بات بھی، یہ حدیث بھی واضح ہے کہ قرآن کو 3 دن سے پہلے نہیں پڑھا، مکمل قرآن۔ تو وہ احادیث، وہ اعمال ہمیں کرنے چاہیے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور نفلی عبادت کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے،
10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. خدمت خادم کا کام ہے، آقا کی خدمت کرنا، آپ کی صحبت میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو دیکھتے رہے اور وہی اعمال پھر امت کو بتاتے رہے. بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقُلْ، کہ نفل نماز میں جب تم اپنی طبیعت میں خوشی اور شوق نہ پاؤ فَلْيَقْعُدْ، تو بیٹھ جاؤ. تو پتہ چلا کہ نفلی نماز اتنی ہی پڑھنی چاہیے کہ جتنی خوشی کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے، شوق کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. اپنے آپ کو تکلیف دے کر تھکا کر نماز پڑھنا جس میں خضوع ختم ہو جائے، شوق ختم ہو جائے، تو ایسی نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. بلکہ وہ نماز پڑھو کہ جس میں تمہارا شوق بھی باقی ہو، تمہاری محبت بھی ہو اور تمہیں تھکاوٹ نہ ہو. اس شوق اور ذوق کے ساتھ نماز پڑھو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به